شب برات کی 12 رکعت نفل نماز کا طریقہ شعبان کی سب سے زیادہ افضل نماز یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے یہ 12 نفل نماز شعبان کی 15ویں رات کو پڑھ لیے، اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا ہے، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بلائی کا بلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ، نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے، اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے کتاب کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق الہیہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا و سزا کو مرتب کیا، لہٰذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اس کا شکر ہے جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دل ہی لگاؤ اور ربط و تعلق کو اللہ کے لیے خاص کر دے، اسی کو اپنا سب کچھ جانے اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری ہونے کی امید رکھیں، غیر اللہ ہرگز نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عقل و شعور دیے ہے اور اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے کا سلیقہ عطا کیا تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی ذات پر سچے دل سے ایمان لیں کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم اپنا سر اسی کے آگے جھکائیں اور ہر حال میں اسی کی اطاعت و عبادت کریں، اس کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کریں اور نہ اس کے حکم کے خلاف کسی کا حکم مانیں، تبھی جا کر اللہ سے ہمارا رشتہ اور تعلق مضبوط ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اس پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں سب پر ایمان لائے۔ اس آیت میں ایمان کے 4 درجے بتائے گئے ہیں۔ نمبر ایک پر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ اللہ ایک ہے، یکتا ہے اور ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر شے جس کا وہ ارادہ کرے اس پر قدرت رکھنے والا ہے اور کوئی بھی چیز اس کی قدرت اور ان کے باہر سے نہیں۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانا یہ اس کی طور پر ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ وہ معصوم ہیں اور ہر نافرمانی سے پاک ہیں، نیز اللہ اور انبیاء اور مرسلین کے درمیان احکام و پیام کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 3 پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ اس طور پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اپنے رسولوں اور نبیوں پر نازل کی وہ سب بلا شبہ برحق ہیں، اور قرآن کریم جیسا کہ پہلے دن نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی ہے، کسی بھی طرح کی رد و بدل سے قیامت تک پاک رہے گا۔ نمبر 4 پر ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانا یہ اس طور پر ہو کہ وہ اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں اور ہر نافرمانی سے پاک اور معصوم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں اور ان میں بعض انبیاء اور رسول بھی بعض افضل ہیں۔ ہماری ظاہری اور باطنی زندگی میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اسی قدر ضروری ہے جس قدر زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی زندگی کا اصل مقصد ہے، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ایک بندہ اپنے معبود کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی پاتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور مرسلین تشریف لائے، سبھی نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی پر ہمیشہ زور دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دلی لگائے رب سے
اور رب سے ہی تعلق قائم کرے، ایک اللہ کے لیے خاص کر دے، اسی کو اپنا سب کچھ جانے اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری ہونے کی امید رکھے اور دل و دماغ میں صرف اسی کی عظمت اور بڑائی کا سکہ جمائے رکھے، پھر غیر اللہ کا ہرگز خیال نہ کرے، ہرگز نہ خیال آنے دے، زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ یہ کیفیت و حالت ایک مومن کے اندر اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس کے دل اور دماغ پر یہ چھا جائے حقیقت میں تمام طرح کی عظمتوں، کبریائی اور حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی شے توجہ کے قابل نہیں، گویا زندگی کے ہر شعبے میں اللہ ہی اللہ پیش نظر ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا تعلق حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جڑا رہے تو وہ صفت سے آراستہ ہو جائے جو ایک مومن کی شان اور سبز ایمان کی علامت ہے، تو اسی طرح اللہ پاک ہمیں بعد میں اور بخشش کے موقع دیتا ہے، جیسے رمضان المبارک، شب معراج، شب برات وغیرہ۔ آج ہم شب برات اور اس کی عبادت پر بات کریں گے۔ محترم ناظرین، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات کے متعلق حدیث سے منقول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے، مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، پھر قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریم اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کیے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری حیات طیبہ مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سلسلہ سے چلا جائے تو اجر ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراگاہ کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اسکول شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں۔ یہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی میں رکھنا، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ پھر اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغل اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات گزارنے ہیں۔ ان کو ضائع ہونے سے بچائیں، دن میں روزہ رکھیں۔ پھر یہ بھی مستحب ہے، ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیس کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی رات میں پٹاخے چلانا، آتش بازی کرنا، حلوے کا اہتمام کرنا، حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دیتا ہے
اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ ناظرین، شب برات جہاں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 12 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل یہ ہیں، یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نماز ہے، یہ آپ شب برات والی رات ضرور ادا کیجیے گا۔ اس کے پڑھنے کے بعد بہت زیادہ فضیلت ہوگی، پھر اس رات کی نوافل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کو وقت سے ادا کر سکتے ہیں، اور اس نماز کو ادا کرنے کے جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ کوئی خاص صورتیں ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پھر آپ یعنی 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرنا، پھر 2 پڑھی، پھر سلام پھیر لیا۔ اسی طرح آپ نے دوسری نماز کی طرح نیت کرنی ہے، پھر سلام پھیریں گے 2 رکعتوں کے بعد۔ اسی طرح ہم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہے، اور یہ نفل نماز ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور پھر جو بھی صورت آپ کو آتی ہے، جو بھی آپ کو صورت کوئی آتی ہے، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ آپ صورت تلاوت کریں۔ پھر مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی بھی صورت یاد ہے تو آپ یہ صورت پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح یہ جو سورہ اخلاص ہے اس کی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو بھی صورت آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، 1 رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی صورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجود سجدہ، اور اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور نماز کی نیت کیسے کریں؟ نیت دیکھیں، اصل دل کا ارادہ ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی اوقات نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنے چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، مستحب ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں گے۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجیے گا۔ اور بہتر افضل وقت اور وہ رات کا آخری وقت ہے، وہ آخری حصہ ہے، رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اسلامک ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک اگلی اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔